یہ جو نصیب کی باتیں ہیں نا، انہیں اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ نصیب میں کیا لکھا ہے اور آگے کیا ہونا ہے، یہ نہ تم جانتے ہو نہ وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ دعا کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے نصیب میں نہیں۔ انہوں نے تو تمہارا نصیب نہیں دیکھا، پھر ان کی باتوں پر اعتبار کیوں کر لیتے ہو؟ جس سے مانگ رہے ہو اس کی طاقت کا اندازہ ہے نہ تمہیں؟ وہ تو القادر ہے، جہاں سے چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ دعائیں نصیب میں وہ بھی لا دیتی ہیں جو تمہارا نہیں ہوتی۔ تو جس نے مانگنے کی توفیق دی ہے اور دینے کا یقین دلایا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرو۔ تمہارا یقین تمہیں تمہارے معجزوں تک لے جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات کے آگے تم بے بس ہو لیکن اللہ نہیں، اور یہ بات اللہ جانتا تھا کہ میرا بندہ جب حالت کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی ممکن نظر نہیں آئے گا۔ پھر میرا بندہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت کا ذکر کیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ جب تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تمہاری تڑپ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کا حال سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے۔ تقدیر صرف وہ نہیں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے۔ ہر چیز تم کو تمہارے نصیب سے نہیں ملتی۔ کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بھی بدل سکتی ہے۔ اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا، لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام دنیا کا وہ واحد نام ہے جس نام کی دوسری کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نام ہے جو واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وہ کسی زندگی سے نہیں، لیکن ساری زندگیاں اسی سے ہیں۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ چھین سکتا ہے۔ محبت، دولت، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مل کر بھی اس ایک جیسا نہیں بن سکتے۔ اللہ کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اتنی محبت مجھ سے، اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی،
یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دکھا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بد دعاؤں سے نہیں آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہیں، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ اللہ ہر اس انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے جسے اللہ کی طاقتوں پہ یقین آنا شروع ہو جائے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر اللہ نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ نوازے گا بھی۔ دنیا لاکھ کہے یہ ناممکن ہے، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ایک ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بہترین کارساز ہے، مطلب کہ اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق چاہے وہ اچھا نہ ہو، پر اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سی اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ قرآن کا ہر ایک لفظ روح میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ پڑھ کے امیدوں کے پہاڑ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ہماری سوچ ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے، مگر ہمارا اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انسان کی سانس تک اللہ کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی اجازت سے کام کرتی ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف نہ آج تک کچھ ہوا ہے اور نہ ہو پائے گا۔ جب بھی تمہارے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لینا، سارے سوالات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ جب چاہے گا ہماری دعا پہ کن فرما دے گا۔ اللہ جو پتھر میں چھپے کیڑے کی آواز تک کو سن لیتا ہے، پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ شاید میری دعا سنتا نہیں؟ اللہ تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ کے گھپ اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام کی آواز تک سن سکتا ہے۔ اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی نا۔ اگر اپنی ماں سے بات کرو، وہ ہر ایک لفظ کیسے غور غور سے سنتی ہے۔ سوچو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے کا کیا عالم ہوگا۔ اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں،
ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کا آنا پھر آ کے چلے جانا، یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کے رشتے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور ہم نہیں کچے رشتوں کی لگام میں لگ کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یاد دلاتا ہے لمحہ با لمحہ اپنی موجودگی کا ہمیں، کچھ سے دور کر کے تو کچھ کو قریب لاتا ہے ہمارے۔ جو جا چکا ہے زندگی سے، کیا اسے ساتھ لائے تھے تم؟ جسے بھلا نہ پا رہے ہو اب تلک، کیا اسے ساتھ لے جاؤ گے تم؟ دیکھے جو آپ نے چنا تھا، شاید وہ آپ کے حق میں بہتر ثابت نہ ہوتا، لیکن جسے اللہ پاک نے آپ کے لیے چنا ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے، پھر بہتر کو ہی بہترین کیوں نہیں بنا کر دیتا؟ سنیں، آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور وہ لیتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ بچہ ضد کرتا ہے اپنی ماں سے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ چیز بچے کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس چیز سے بچے کو نقصان پہنچے گا، تو وہ بچے کو رونے دیتی ہے۔ بچہ ضد کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ آگے چل کر اس بچے کو اور کوئی بہترین چیز دکھ جاتی ہے، اور ماں وہ بہترین چیز اس کو آرام سے دے دیتی ہے، کیونکہ ماں جانتی ہے یہ چیز سے میرے بچے کی ہیلتھ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نے دیکھا نہیں نہ جانا ہے، اور اللہ سے اس طرح کا سوال کرنا ہی کیوں جو صرف شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جب دعا کرو تو ایک بات کا یقین رکھنا، اللہ قبول کرے گا، لیکن بہتر وقت اور بہترین طریقے سے۔ اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہترین ہوگی تو آپ کو مل جاتی ہے، نہیں تو اللہ بہترین دے کر دل کو سکون دے دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا بار بار مانگتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو اپنے بندے کی اس انداز محبت سے بہت محبت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ یوں ہی بس میرے روبرو بیٹھا رہے اور مجھ سے مانگتا رہے۔ تو ذرا سوچو، اگر اس نے ہمیں جلدی وہ سب کچھ نواز دیا جس کے ہم اس سے طالب ہیں، تو بتاؤ کیا ہم بار بار اس کے سامنے یوں جھولیاں پھیلائے ہوئے جائیں گے؟ اسے اپنی چاہت کی یوں فریاد کریں گے؟ نہیں نا، کیونکہ انسان فطرتاً بے وفا ہے۔ اللہ پاک انسان کی فطرت کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی دنیاوی چاہتوں کو دور کر کے اپنے در تک لاتا ہے۔ وہ چاہے ادھوری دعاؤں کی قبولیت کے سجدے میں یا دعاؤں کی قبولیت کی یاد شکرانے کے سجدوں کی حالت میں، اس کی عطا کے ذریعے الگ ہو سکتے ہیں، پر اس کی محبت کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ جو اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھ جانا ہو یا صبر و آزمائش کی تھکن سے سجدوں میں پڑے رہنا ہو۔ اور تم یہ بھی جان لو، اگر وہ کسی کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر وہ اسے اس عارضی دنیا کی عارضی چاہتوں سے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے، اور وہ رب جسے اپنے لیے چن لے تو کیا وہ خود اس انسان کے لیے کافی نہیں؟ دیکھیں، میں کسی انسان کے لیے خود کو تکلیف دینا درست نہیں سمجھتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ہم انسانوں نے ہم جیسے ہی خاکسار انسانوں کو آخر سمجھا کیا ہوا ہے؟ آپ کسی انسان کے لیے اللہ کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ کیسے کھیل سکتے ہیں؟
کسی انسان کے لیے خود کو تکلیف پہنچانا کیا درست ہوگا؟ آپ جس کے لیے دن رات تڑپتے ہیں اس کو تو بھنک تک نہ ہوگی کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو سنیں، جب آپ خود ہی خود کے ساتھ رحم نہیں کریں گے تو دوسرا انسان کیا خاک آپ کا دکھ درد سمجھے گا؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب عارضی ہیں۔ دکھ درد سب رشتے ناتے، یہاں تک کہ آپ کی روح کا بھی آپ کے جسم میں عارضی بسیرا ہے۔ تو پھر کیا رونا دھونا کسی کے لیے؟ خدا را خود پر رحم کریں، نہ کہ اس دنیا کی عارضی سہاروں کو اپنی ذات کی تذلیل کرنے کا موقع دیں۔ اور دیکھیں، آپ جتنا کسی کے لیے روئیں گے وہ آپ کو اتنا رلائے گا۔ اگر رونا ہے تو صرف اللہ کے لیے روئیں، اس کی محبت پانے کے لیے، کیونکہ بس وہی ہے جو آپ کے سچے جذبات کا صحیح مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اس پوری دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں۔ یہاں صرف مطلب کی دوستیاں اور مقصد کے رشتے ہیں، جو کہ انسانوں کے مطلب کے مطابق مقصد کے پورا ہو جانے پر وہ آپ کو اپنی اصلیت سے واقف کروا دیتے ہیں، اور تب آپ سمجھتے ہو کہ وہ اب بدل گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ اصلیت سامنے آنے سے پہلے مطلب نکلوانے کے لیے بدلے تھے۔ آپ سے اپنی اصلیت چھپائے بیٹھے تھے، نہ کہ وہ اب بدلے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گی، سبھی لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم انسان اور لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پتہ ہے انسان اتنی جلدی نہیں بدلتا۔ در حقیقت انسان زیادہ دیر تک اپنی اصلیت نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اگر انسان خود کو بدل لے تو یہ دلوں کے ٹوٹنے تک کے فساد کب کے ختم ہو چکے ہوتے، اور یہاں میت کے بعد کے رونے سے پہلے حیات کے ساتھ بیٹھ کر رو لیتے اور ان کے غموں کو اپنا غم سمجھ کر بانٹ لیتے، تو شاید اس انسانوں سے وابستہ انسانوں کی ہی زندگیوں کی محرومیاں ختم ہو جاتی اور سبھی سب کے ساتھ خوش دکھائی دیتے۔ پر ایسا ممکن تب ہی ہوگا جب ہم اللہ رب العزت کے بتائے گئے راستوں پر چلیں اور اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ پر ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی بجائے ابلیس کو فوقیت دیتے ہیں، اور اس کے نقش قدم پر چلتے چلتے اپنی محرومیوں کو اللہ رب العزت کی دی ہوئی محرومیاں سمجھتے ہیں، اور دل ہی دل میں اللہ رب العزت کے لیے بدگمانیاں پال لیتے ہیں۔ اور نہ جانے کچھ لوگوں کے کہنے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ بھی غلط ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا سے ہوتا ہے، بلکہ یہ سراسر کھلا الزام ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں برا ہونے پر واحد اللہ رب العزت کا رول ہوتا تو پھر ہماری زندگیوں میں ابلیس کا رول کہاں ہے؟ کبھی سوچا ہے آج جو ہم پر گزر رہی ہے، کیا پتہ وہ ہماری وجہ سے کسی پر بہت پہلے ہی بیت چکا ہو اور ہم مقافات عمل سے گزر رہے ہوں؟ نیک لوگ اللہ رب العزت کے بتائے گئے راستوں پہ چلتے ہوئے ان راستوں پر سے بچھے کنکر چنتے ہیں، نہ کہ کسی راہ گزر کے لیے کنکر بچھاتے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے لیے اس کے بندوں کو چاہو، تاکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کے دلوں میں آپ کی چاہت کی مہر لگا دے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے دلوں کو بھا جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔
انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ کو کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ سے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں اللہ بڑی ترتیب سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو، ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز کسی زمانے میں بکھری بھی تھی۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، جیسے اس نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اس درد سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے جب وہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اجر قریب ہے، جب وہ خود تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ صلہ اٹل ہے اور صلہ ملنے سے پہلے ہر آزمائش کا ختم ہونا لازم ہے، تو پھر تم کس کشمکش میں پھنسے ہو؟ اللہ تو تمہارے مایوس ہو جانے سے ہنستا ہے، یہ سوچ کر کہ اب تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جس کے لیے تم رو رہے تھے۔ جب حالات بدتر سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معجزے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دے کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اس آیت میں تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے ہی سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے ہی نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو، بھر بھر کے محبت ملتی ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تم جائے-نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ آئے اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش بھی اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے یقین اور صبر۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو،
اور اللہ سے بات کرو، اپنا دکھ اس کو بتاؤ۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھا جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور کبھی مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بار بار جو تم درد سے گزر رہے ہو، تم تھک گئے ہو، مجھے پتہ ہے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ تم سے اتنا ناراض ہے کہ تم پر بار بار تکلیف بھیجی جاتی ہے، اور تم خود سے سوال کرتے ہو کہ اللہ واقعی میں تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹھکرا دیے گئے ہو، لیکن نہیں، تم تو چن لیے گئے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے چن لیے گئے ہو تمہیں تو اللہ نے خاص کر لیا ہے، تبھی تو یہ درد آزمائش کی صورت میں تم تک آتا ہے اور تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ آزماتا انہیں ہی ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں سب سے علیحدہ کر کے صرف خود سے جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو سوچو ہوگی کوئی اس سے بڑی بات کہ تم اللہ کو محبوب ہو گئے ہو؟ پھر نہیں رہتی دنیا میں کسی چیز کی خواہش باقی۔ اگر تم اللہ کی مقرر کردہ حدود توڑو گے تو جان لو دکھ اور اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔ لا حاصل کی چاہت انسان کو اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ انسان کو حاصل کی قدر نہیں رہتی، وہ حاصل کی اہمیت جان نہیں پاتا، کیونکہ وہ تو اسے ہی حاصل سمجھ رہا ہوتا ہے جو لا حاصل ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اگر تم اللہ کی حدود کو پار کرو گے تو اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب تم حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کے پیچھے بھاگتے ہو نا، تو تم اللہ کو بھی بھول جاتے ہو، اور جانتے ہو اس راستے میں صرف کانٹے، دکھ، درد، تکلیفیں ہی تمہارے سامنے آتی ہیں، اور تم بس بے سکون رہتے ہو۔ ایک لا حاصل کی چاہ ہی تمہیں بے سکون کر سکتی ہے۔ حالانکہ حاصل کی اہمیت جان پاؤ تو سجدے سے سر نہ اٹھاؤ، اور اگر تم اللہ کی دی ہوئی لامحدود نعمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل میں لا حاصل کی چاہ بھی نہ ہو۔ پھر بس دل اور دل کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اس کی مصلحتوں کو سمجھو۔ بے شک دعا مانگو اللہ سے ہی مانگو، وہی عطا کرتا ہے، لیکن جو حاصل ہے اس کی ناقدری تو نہ کرو۔ جس سے مانگ رہے ہو اس رب کو تو نہ بھول بیٹھو، اور جانتے ہو وہی بہترین ہے جو حاصل ہے۔ جو لا حاصل ہے وہ وقتی چاہ ہے۔